آج جو ہے وہ کیس کی جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے. 10 بجے سماعت ہوئی تھی لیکن رضوان عباس صاحب کی جانب سے مزید وقت مانگا گیا تھا. میڈم کیا وجہ ہے کہ مزید وقت مانگا جا رہا ہے؟ پروسیکیوشن کی جانب سے نہیں آ رہے ہیں وقت پر عدالت بلاچی کی جانب سے مزید ان کو آخری ٹائم مل رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں کب تک فیصلہ ہو رہا ہے؟ اور معاشرہ خواتین بھی مقبر سے آئی ہوئی ہیں یکجہتی کے لیے بشرا عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس وقت پورے پاکستان سے خواتین اندر اس عدالت میں بیٹھی ہیں. پشاور سے، ہزارہ سے، چترال سے، فیصل آباد سے. خان صاحب نے وہ کام کر کے دکھایا جو 76 سال سے پاکستان کی روح کے خلاف ہو رہا تھا. خان صاحب نے تمام پاکستان کی عوام کو یکجہت کر دیا. شیعہ سنی کے فرق ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے دیکھ لیا کہ سنی اتحاد کونسل اور MWM اکٹھی بیٹھتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پیر نور الحق قادری ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP، GBAJ ہم ایک زبان سا بول رہے ہیں. اور یہ صرف اس زبان پاک کا چمتکار ہے جہاں پہ ایک پاکستان کا مائکروکازم، ایک چھوٹا سا نقشہ بنا تھا. انشاءاللہ یہ خواب قائد اعظم کا تھا. عمران خان پورا کریں گے، ہمارے آنے والی نسلیں پوری کریں گی. یہ چھوٹی سی بچی آئی ہوئی عدالت، اس کا کیا کام ہے؟ مطلب خطرے کا سب کو پتہ ہے، مسئلوں کا سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے خان صاحب کے لیے اپنے وفاداری سب نبھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب پاکستان کا سچا بیٹا. اب اس عدالت کا میں نہیں کہہ سکتی اسپیسیفکلی کہ جج کدھر گیا، وکیل کدھر گیا. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پچھلے 10 مہینوں سے جو ڈرامے ہو رہے ہیں کہ ایک کیس کرو، مطلب جنرل باجوہ نے خان صاحب کی ان کے کہنے پہ 200 نقلی کیسز خان صاحب ہیں کیونکہ اوپر بائیڈن سے آرڈر آ چکا تھا، سائفر ہو چکا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا. وہ ایک الگ شرمناک کیس ہے. اگر آپ ہائی کورٹ میں جا کے ان کی دلیلیں سنیں آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں، کہ ہم پاکستانی ٹیکس پیئر ہیں، پیسہ ہمارا، آرڈر کسی اور کا. تو دیکھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے. اور خان صاحب کو آج ہو کل ہو اگر انصاف پہ کیسز ہوں گے تو 200 کے 200 ڈسمس ہوں گے، لیکن انصاف نظر نہیں آتا. طریقے تفویض یعنی پاکستان میں مولانا صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کی الارمی سچویشن نہیں ہے کہ ساری متحد ہوگی؟ اور دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں اس وقت اس الائنس میں جن کا کوئی نظریاتی مطلب نہیں بنتا جوڑ سوائے پاکستان پہ. اچکزئی صاحب ہیں تو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. مولانا صاحب کبھی اینٹی ہوتے ہیں کبھی پرو ہوتے ہیں. مینگل صاحب اسی طرح ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. GDA کا بھی اس طرح ہوتا ہے. لیکن ان سب میں PTI کے ساتھ جو کامن ہے کہ وہ 9 فروری کو جو جھوٹا الیکشن کروایا گیا، 9 فروری 8 کو اصلی الیکشن ہوا تھا، 9 کو نقلی ہوا تھا اور فارم 47 سے لوگوں نے سب کو جتوایا تھا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی دن حق کی، خان کی جیت ہوگی. ہماری دوسرے MPA صاحبہ بھی آ گئی، رابعہ بصری صاحبہ پشاور سے. یہ ہماری ان لیڈرز میں سے ہیں، کارکن تو نہیں کہوں گی، جنہوں نے ہر چیز قربان کی ہے، ہر موقع پہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور ان پرٹیکولر جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ ورکرز ہیں KPK میں جو بیچارے معذور ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ہمیشہ شانہ بشانہ ہوتی ہیں. ہمیں یہ بتائیے، خاور منی کا یہاں خود پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس جج صاحب پر اور اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور میں اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی اگر جانا پڑے تو چیلنج کروں گا. میرے فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو اگر وہ چیلنج کرتے تو قانونی حکم بھی آپ لوگوں کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ کیس جو ہے نا، یہ خاور مانی کا یا بشرا بی بی کا یا عمران خان کا کیس نہیں ہے. یہ پاکستان میں ہر باپردہ، بے پردہ، ہر عورت، ہر ایک بچی، ہر ایک لڑکی کا کیس ہے. اتنی بے حیائی ہم نے اپنے وطن میں کبھی نہیں دیکھی کہ یہ لوگ آ کے کبھی ججوں کے بیڈ روموں میں کیمرے لگاتے ہیں، کبھی ہمارے MNAs MPs کے گھروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگاتے ہیں، کبھی خواتین کے باتھ رومز میں لگاتے ہیں. یہ بات کوئی سمجھتا نہیں ہے. میں بار بار بتاتی ہوں یہ عزت آبرو کی کیسز ہیں. آج میرے ساتھ ہو رہے ہیں، کل کو آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا. یہ ایک آگ ہے، بے حیائی ایک آگ ہے جو پوری قوم کو لپیٹے گی. انہی لوگوں نے بے نظیر بھٹو شہید، اللہ اس کو بخشے، اس کی گندی گندی تصویریں گراتے تھے، ہیلی کاپٹرز تھے. یہی لوگ تھے جو مریم نواز اور اس کی والدہ کے بارے میں گندی باتیں کرتے تھے، بلاول زرداری کے بارے میں کرتے تھے. اور اب ہماری باری آ گئی ہے. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ایک دفعہ حیا کا دامن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، عدالت تو کیا سوائے رب کے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ پاکستان کی روح کو للکار رہے ہیں. کیوں مرد نکلے غیرت کے لیے؟ یہ کیا بات ہے کہ عورت کی عزت غیرت نہیں؟ ہم سب کی غیرت ہے، ہم سب کی عزت ہے. عورت مرد ایک ہی چیز ہے. اللہ کی کامیابی تبھی ہوگی جب یہ دونوں پہیے گاڑی کے اکٹھے چلیں گے. یہ کیس عمران خان کے خلاف نہیں ہے. اس کیس نے تو کیل ٹھوکی ہمارے دلوں میں کہ عورت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. کجا خاور مانے کا، کجا بشرا مانے کا، کجا عمران خان. نہیں، یہ پاکستان کی قانون، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی افواج، پاکستان کے جج، پاکستان کے پارلیمان، یہ سب کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر یہ فیل ہو گیا میں آپ کو بتا دوں گی ایک آگ پھیلے گی اس ملک میں، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سچ کہہ رہی ہوں، ڈرامہ نہیں کر رہی. یہ ہمارے ساتھ شدانہ گلزار صاحبہ تھی اور یہ ادھر کیسے میں آئے تھے. بقایا یہ MPA صاحبہ بھی ہیں جی،
ये सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ रहिए।